لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين تمام احباب محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین واجب الاحترام معزز بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز طلبہ رمضان المبارک بیت گیا آج شوال کی 3 تاریخ اور پہلا جمعہ ہے اللہ پاک اس ماہ مبارک میں کی ہوئی مسلمانوں کی تمام حسنات کو قبول فرمائے اور تمام کوتاہیوں غفلتوں سیئات سے اللہ رب العالمین درگزر فرمائے میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں ہم نے نیکی کو کرنا بھی ہے نیکی کو بچانا بھی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے فاستبقوا الخیرات نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو سابقوا الی مغفرت من ربکم اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف بھاگو دوڑو وہیں نیکی کو بارگاہ خداوندی میں سلامتی کے ساتھ پہنچانے کا بھی ذکر ہے یعنی صرف اتنا نہیں فرمایا کہ نیکیاں کر کے آؤ بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا من جاء بالحسنہ جو ہمارے پاس نیکی لے کر آئے گا صرف کر کے نہیں آئے گا
نیکی کو لے کر آئے گا، اس کے لیے ہے کہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ پاک اس کو ایک نیکی کا بدلہ کم سے کم 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ ذرا آگے تشریف لیں، اگلی صفوں میں آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یہ سنا اگلی صفوں میں آ جائیں، پیچھے آنے والوں کو دقت بھی نہیں ہوگی، طلب کا اظہار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے نیکیاں کرنی بھی ہیں، نیکیوں کو بچا کر بارگاہ خداوندی میں لے کر بھی جانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہے؟ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ نیکی کیسے سمجھا جائے کہ نیکی کیا چیز ہے؟ میرے محترم دوستو، آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی مثال سب سے اونچی مثال ہے۔ یوں سمجھے جیسے دنیا کے اندر ایک کرنسی ہوتی ہے، ایک ملک کی کرنسی ہے، پاکستان کا روپیہ ہے، سعودی عرب کا ریال ہے، کسی ملک کا ڈالر ہے، کسی کی کوئی اور کرنسی ہے۔ اب ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے اس کرنسی کو استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، وہ کرنسی کار آمد ہے۔ لیکن جو ہی اس ملک کا بارڈر ہم کراس کرتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ کرنسی کار آمد رہتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو بار بار مدینہ منورہ کی، مکہ مکرمہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بہت ڈھیلی سی کہی ہے، جتنا جانے کا شوق ہے اتنی بلند آواز سے کہیں آمین۔ اللہ اس آمین کے صدقے اسی سال ہم سب کو حج کے لیے قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستو، نیکی ایک کرنسی کی طرح ہے۔ یہاں سے ہم پاکستان کا بارڈر کراس کریں گے، سعودی عرب میں داخل ہوں گے، روپیہ چلے گا وہاں پہ۔ آپ کسی سے کہیں بھائی 10 لاکھ روپیہ لے لو، مجھے فلاں چیز دے دو، وہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ جناب اس 10 لاکھ کے ریال لے کر آئے، ریال میں سودا ہوگا، روپے میں سودا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی انسان کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے تو وہاں جا کر وہاں کی کرنسی چلے گی، پاکستان کی کرنسی۔ سعودی عرب سے واپس پاکستان کے اندر آتا ہے، یہاں ریال سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو ملے گی نہیں۔ یہاں کا دکاندار کیا کہے گا؟ بھائی اس کے روپے لے کر آؤ، پھر کارآمد ہوگی۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نیکی جو ہے یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ یہاں جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، میں نے آپ نے سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا پیالہ پینا ہے۔ مر کے انسان ختم نہیں ہوتا، فنا نہیں ہوتا۔ مر کے گویا یوں سمجھ لیں کہ انسان اس جہان کا بارڈر کراس کر کے اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ جب اس جہان میں گیا تو اس جہان کی کرنسی ختم ہو گئی، اب وہاں پہ کرنسی چلے گی اگلے جہان کی، اور وہ کرنسی کیا ہے؟ وہ نیکی کی کرنسی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو انعامات ملیں گے، اللہ پاک کی طرف سے جو ہمارے اوپر رحمتیں برسیں گی، جو اللہ کا فضل ہوگا، وہ کس بنیاد پر ہوگا؟ وہ نیکیوں کی بنیاد پر ہوگا۔ انسان کامیاب ہوگا، عزت پائے گا تو نیکی کی بنیاد پر۔ جس کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ اعلان نصیب فرمائے۔ اب میرے عزیز دوستو، یہ نیکیاں لے کر بھی جانی ہیں، محفوظ کرنی بھی ہیں، محفوظ بھی رکھنی ہے، لے کے وہاں بھی جانی ہے۔ نیکیاں کرنی بھی ہیں، محفوظ بھی رکھنی ہے، وہاں لے کر بھی جانی ہے۔ دیکھیں ایک بندہ دنیا کے اندر محنت ہی نہیں کرتا، کمائی نہیں کرتا،
ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خسارے میں، نقصان میں ہے، فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہا اپنی زندگی کا، محنت نہیں کر رہا۔ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، محنت کر کے دن بھر جو کماتا ہے گھر لے کے آنے کی بجائے، کام کی چیز میں لگانے کی بجائے نشے میں اڑا دیتا ہے، فضولیات میں اڑا دیتا ہے، دوستوں میں اڑا دیتا ہے، ناچ گانے والیوں پہ اڑا دیتا ہے، تو کیا خیال ہے اس کو کیا کہیں گے؟ فائدہ مند رہا کہ یہ بھی نقصان میں گیا؟ تو گویا کمائی کر کے اس کو کام تک لانا، اس کو گھر تک لانا، اس کو کسی کارآمد چیز میں لگانا، یہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح نیکیاں کر کے اگر ایک بندہ ان نیکیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر لیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر لیتا ہے، تو پھر آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ سورۃ الکہف کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کون ہوگا؟ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ ہم بتائیں تمہیں وہ کون ہوگا؟ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری کوشش، وہ ساری چلت پھرت رائے گاں گئی، بیکار چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم تو جناب بڑا جو ہے سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو یہ بندہ آخرت کے اعتبار سے اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ خسارے والا ہوگا، سب سے زیادہ نقصان والا ہوگا۔ دنیا میں تو یہ سمجھ رہا ہے میں نے بڑا سرمایہ اکٹھا کر لیا، بڑی نیکیاں اکٹھی کر لی، بڑا میں نے اعمال کر کر کے اپنے خزانے بھر لیے، آخرت میں جائے گا تو وہ سارے خزانے خالی ملیں گے۔ اب بتاؤ اس سے بڑا کوئی نقصان والا انسان ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والا انسان ہم بتاتے ہیں تمہیں، جس نے دنیا میں بڑی محنتیں کی، بڑی تگ و دو کی، بڑا زور لگایا، بڑا لال پیلا ہوا، لیکن وہ سمجھتا رہا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی تھی۔ یوں سمجھے کہ ایک بندے نے چینی کی آٹے کی بوری خریدی اور اس نے موٹر سائیکل پہ پیچھے رکھی اور اس کو لے کر چلا گھر کی طرف، اور اس میں چھوٹا سا ایک سوراخ تھا، گھر پہنچتے 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 سوراخ سے آٹا چینی سارا گر گیا، گھر پہنچا تو خالی بوری لٹک رہی تھی۔ بتاؤ اس بندے کو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نیکیوں کے بورے ہم نے بھر لیے رمضان المبارک میں، نیکیاں کر کر کے نوافل پڑھے، تہجدیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ خیرات کیا، مخلوق خدا کی خدمت کی، یہ سارے نیکیوں کے بورے ہم نے اکٹھے کر لیے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جن سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی۔ بہت سارے اعمال ہیں، میں آج کے اس مختصر سے وقت میں صرف آپ کو 5 چیزیں ایسے بتاؤں گا جس سے نیکی برباد ہو جاتی۔ توجہ ہے میری طرف؟ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ نیکی کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیکی آخرت کی کرنسی ہے، اس کرنسی کو ہم نے یہاں پہ حاصل بھی کرنا ہے، اس کرنسی کو یہاں ہم نے محفوظ بھی رکھنا ہے، اس کرنسی کو ہم نے بارگاہ خداوندی تک لے کر بھی جانا ہے، وہاں تک پہنچنا بھی ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے ایسے کاموں سے ہم نے بچنا ہے جن سے یہ کرنسی ضائع ہو جاتی۔ وہ کام کون کون سے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا کام ہے شرک۔ شرک کرنے سے اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں۔
شرک اتنی بری اور قبیح چیز ہے، اتنی گھنونی حرکت ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین سورۃ الزمر 24واں پارہ آیت نمبر 65 میں اللہ پاک اپنے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، حالانکہ ہمارا ایمان، یقین اور عقیدہ ہے اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، کہو بے شک ہر نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، معمولی غلطی سے بھی اللہ کا نبی پاک ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر اللہ کا نبی کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہیں کرتا، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ کبھی بھولے بھسرے سے کوئی لغزش، معمولی سی بھول چوک ہو بھی تو وہ بھی اللہ رب العالمین ہمیں کچھ سمجھانے کے لیے اپنے نبی سے کرواتا ہے، ورنہ اللہ کا نبی کسی بھی قسم کے گناہ سے، عیب سے، غلطی سے، نافرمانی سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نبی سے کبھی بھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اور آپ کے سامنے شرک کی قباحت، شناعت، اس کی مذمت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ سے بھی شرک صادر ہوگا آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، سارے انبیاء کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام ولو اشرکوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو شرک ایک ایسا کبھی گناہ ہے، ایسا جرم ہے جس سے سارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ شرک سے بہت بچیں، روزانہ ایک دفعہ نہیں، بیسیوں دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ یہ جملے کہا کریں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک، زور سے بول دے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وہ اللہ شریک سے بھی پاک ہے، وہ اللہ وزیر سے بھی پاک ہے، وہ اللہ مشیر سے بھی پاک ہے، وہ اللہ ہر قسم کی محتاجگی سے بھی پاک ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ اللہ اس کا محتاج ہو، اور کوئی ایسا بھی نہیں کہ جو اللہ کا محتاج نہ ہو۔ ہر بندہ ہی اللہ کا محتاج ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ماں باپ سے پاک، وہ شریک سے پاک، سب اس کی مخلوق۔ خالق اکیلا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اکیلا خالق کون ہے؟ اللہ۔ پوری کائنات کو بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس میں اس کا کوئی ساجی، شریک، معین، مددگار، کوئی بھی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ اتنے تنہا اکیلا چلاتا ہے۔ سارے انسان بھی اس کی مخلوق، سارے جنات بھی اس کی مخلوق، سارے فرشتے بھی اس کی مخلوق، انسانوں میں اللہ کے نبی بھی اس کے مخلوق، صحابہ بھی اس کی مخلوق، اہل بیت بھی اس کی مخلوق، امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اس کے بندے اور مخلوق، اور وہ بھی اللہ کے محتاج۔ اللہ کسی کا محتاج۔ یہ توحید ہے۔ اللہ ہمیں یہ عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو پہلا جرم جس سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ کون سا ہے؟ شرک۔ شرک سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ روزانہ شرک کی تردید کرنی اور توحید کا اقرار کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا کام جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے دین کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ دین کے کسی حکم کو، اللہ یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ناپسند کرنا،
اس سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ آیت نمبر 9، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، یہ ان لوگوں نے اللہ کے پیغام کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال سارے برباد کر دیے۔ اللہ کے نازل کردہ احکام کیا ہیں؟ قرآن بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے، حدیث بھی اللہ کی اتاری ہوئی ہے، قرآن کریم بھی اللہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی نازل کردہ ہے۔ جو اللہ کے قرآن کو ناپسند کرے، اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث کو ناپسند کرے، اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، کوئی بدعملی ہو جاتی ہے یہ الگ بات ہے، ہم کمزور ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% احکامات کو ماننا ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے کسی عمل کسی حکم سے نفرت نہ کریں، بیزاری کا اظہار نہ کریں، اس کو کم از کم یہ مانیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج پردے کا حکم آتا ہے، بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی پگڑی کا حکم آتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اس سے چلو نہیں رکھی گئی، اللہ سے معافی مانگے، بھئی یار ایک حکم ہے مجھ سے نہیں پورا ہوگا، اللہ مجھے توفیق دے، میں زندگی میں نیت کرتا ہوں میں انشاءاللہ یہ عمل کروں گا، لیکن ناپسند تو نہ کرے، مذاق تو نہ اڑائے۔ اس سے بھی عمل کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا کام کیا ہے؟ شرک، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ دوسرا کام دین سے نفرت، دین سے بیزاری، دینی احکامات سے ناپسندیدگی، اس سے بھی بچنا ہے۔ تیسرا کام جس سے عمل ضائع ہو جاتے وہ ہے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بے ادبی کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 اور 2، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری عقل زیادہ نہیں ہے، تمہاری سمجھ زیادہ نہیں ہے، تم اس سے زیادہ اپنے فائدے کو نہیں سمجھ سکتے، ہمارے فائدے کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اللہ اور اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو اوئے اوئے توئے توئے کر کے پکارتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب کی بے ادبی سے بھی عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اسی میں علماء نے لکھا ہے انبیاء کے وارث ہیں علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کس کے وارث ہیں؟ علماء کس کے وارث ہیں؟ اب علماء کا مذاق اڑانا، علماء سے نفرت رکھنا، علماء کی توہین کرنا، اس سے بھی اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے، کیونکہ علماء کی توہین انبیاء کی توہین ہے، کیونکہ یہ ان کے ورثاء ہیں، کیونکہ ان کے وارث ہیں یہ لوگ۔ اس سے بھی اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ برباد ہو جاتے ہیں۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے کسی پہ احسان جتلانا، کسی پہ احسان جتلانا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 265 تیسرا پارہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے خیرات نیکیوں کو لوگوں پہ احسان جتلا کے ضائع مت کرو۔ کسی کو خرچ دیا روزوں میں، آپ نے کسی پہ خیرات کر دی، کسی پہ صدقہ کر دیا، اس سے آپ کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ یار اب مجھے یہ فائدہ دے،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ جو فیکٹریوں والے ملوں والے ان کے لیے ناراض مت ہو، اپنے مزدوروں ورکروں پہ صدقہ خیرات کرتے ہو، راشن دیتے ہو تو پھر یہ نہ توقع رکھا کرو کہ سارا سال ہماری خوشامد کریں، ہماری چاپلوسی کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو راشن خرچہ پانی دینے کی بجائے ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، ان کی مزدوری بڑھاؤ، تاکہ ان کو اس کی ضرورت نہ رہے کہ وہ تمہاری راشن کی طرف دیکھتے رہیں۔ راشن دیکھ کر پھر ان سے بیگار لیتے ہو سارا سال، گویا کہ اپنا خیرات صدقہ سب ضائع کر رہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور کسی بھی عمل کا احسان جتلانے سے عمل کیا ہو جاتا ہے؟ اور پانچویں اور آخری چیز جو میں آج بتا رہا ہوں، ورنہ اور بہت سارے اعمال ہیں جن سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، پانچواں کام جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں وہ ہے حسد، حسد کرنا۔ حدیث پاک میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا نمبر ہے 4903۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا حسد سے بہت بچو، حسد سے بہت بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو سوا کر دیتی ہے، حسد اسی طرح نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ اس کو کیوں مل گیا، کسی کو مال ملا، کسی کو اچھا گھر ملا، کسی کو اچھی گاڑی مل گئی، کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کسی کو اللہ نے دنیا میں عزت دے دی، کسی کو اللہ نے دنیا میں ترقی دے دی، کوئی عہدہ مل گیا۔ اب یہ بیٹھا سوچ رہا ہے یہ اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے یہ خدائی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی ونڈ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والے کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی نیکیاں اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں، اب ان نیکیوں کو برباد نہ کریں۔ میں نے 5 کام بتائے جس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک شرک ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ایک دین سے نفرت، دین سے بیزاری، ہم نے اس سے بچنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ ایک انبیاء، صحابہ، اولیاء، علماء کی بے ادبی، کہو ہم نے اس سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک احسان جتلانا، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک حسد، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر